دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بتائیں گے جس نے گھر میں سانپ پال رکھا تھا اور وہ سانپ ہر روز اسی کے پاس سوتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی کوئی انسان توقع نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک شخص کا واقعہ سنائیں گے جس کی نماز کے دوران سانپ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اور پھر کیا ہوا یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور جو دوست بھی چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا۔ ساتھیو، ایک عورت نے سانپ پال رکھا تھا جس سے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ سانپ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا جس نے اچانک ایک دن کھانا اور پینا بند کر دیا۔ خاتون نے کئی ہفتوں سانپ کو کھانا کھلانے کی کوششیں جاری رکھی لیکن وہ ناکام رہی، جس پر عورت اپنے پالتو سانپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ خاتون نے ڈاکٹر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سانپ آپ کے ساتھ سوتا تھا؟ خاتون نے جواب دیا جی ہاں۔ ڈاکٹر نے پھر سوال کیا جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا؟ جس پر عورت نے برجستہ جواب دیا جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے اس سانپ کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے عورت کا جواب سننے کے بعد کہا محترمہ، آپ کا سانپ بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سانپ آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا کہ آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے۔ عورت ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کبھی دوست نہیں ہوتا، اور یہ محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آستین کا سانپ بھلا آستین کا سانپ ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے ارد گرد موجود سانپوں کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کے نہایت قریب ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر سوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں، بس آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ ان میں سانپ کی فطرت والا کون ہے۔ اور پیارے دوستو، اب آپ کو ایک نمازی کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں ساتھیوں کہ انڈونیشیا کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور جہاں جنگلات ہوں وہاں سانپ، بچھو اور موذی حشرات و جانور زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو جکارتا میں رہتا تھا نیک، صالح اور نماز روزے کا پابند تھا۔ ایک دن وہ جکارتا میں امام مسجد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک الجھن کا شکار ہوں۔ میں ایک دن معمول کے مطابق نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک بہت بڑا سانپ نکل رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے گزرنے کی بجائے میری سجدہ کرنے والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا ہو کر اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا اور مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ میرا دل اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ تو اپنی جان کے ڈر سے، ایک حقیر سے کیڑے کے خوف سے اپنی نماز سے غافل ہو رہا ہے۔ تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، لیکن وہ سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور پھن اٹھائے مسلسل مجھے دیکھتا رہا، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں نے بآواز تلاوت بلند شروع کر دی تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر پیچھے کی طرف ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ آگے کی طرف منہ کر کے مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ بس
اس لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور میں نے اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ بس اسی بات پر میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل تیرا بس اتنا ہی تھا کہ ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے آداب تک بھلا دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کا اپنے دین سے عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے اور اسے تسلی دی کہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے، اور نماز توڑ کر سانپ مارنا احادیث سے ثابت ہے، اس لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساتھیو، ایسی صورتحال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے، آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساتھیو، سانپوں کی کئی اکثریت تکلیف دینے والی ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہیں، حل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ سانپ اس قدر تکلیف دہ جانور ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں 2 کانوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ گھروں کے سانپ کا حکم کچھ الگ ہے، اس سے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح پیارے دوستوں، ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے جن کی نئی شادی ہوئی تھی، خندق سے اجازت لے کر گھر آیا تھا، بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان گھر میں دیکھتا ہے تو دیکھا کہ ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے پر پرو لیا اور گھر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس سانپ نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار دیا۔ اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کر دو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دے، لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی پشت پر 2 سیاہ اور سفید لکیریں ہوں، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ساتھیو، ہمارا دین اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ موذی جانور تک کو کم سے کم تکلیف دینے اور مارنے کا حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو تکلیف سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اللہم آمین۔
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।